ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گر عظمت نبی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، گر عظمت نبی سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو صلاۃ و صوم حج سے کوئی فائدہ نہیں ہے، گر عظمت نبی سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو صلاۃ و صوم حج سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے دستے کربلا سے یہ حسین کہہ رہے ہیں، مجھے دستے کربلا سے یہ حسین کہہ رہے ہیں، میرا سر کٹا ہے لیکن میرا سر جھکا نہیں. میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے. اللہ جل جلالہ من والہونی ہم تمام جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے پاک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین کے دربار عالی میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بار بار اپنے پاک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے دوست بزرگوں، یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آج جمعہ کی 22 تاریخ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر میرے دوست بزرگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے فدا فرمائے ہیں، شہادت پائے ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے اہل بیت کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہیں، ان کے بچے بچے شہید ہوتے ہیں، کربلا کے میدان کو خون سے رنگا جاتا ہے. میرے دوست بزرگوں، یہی جو ہے 10ویں محرم الحرام کا دن ہے کہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام کی جنت میں داخلہ اسی 10ویں محرم الحرام. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی سے اللہ نے نجات دی ہے کہ یہی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا. میرے دوست بزرگوں، لوگوں نے منصوبہ بنا کر آپ کو جو ہے پھانسی میں دینے کا حساب کتاب لگایا، لوگوں نے مشورہ کر کے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. یہی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہوگی. جو سورج مشرق سے نکلتا ہے یا مغرب سے نکل کر کے پھر واپس توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے. اور یہی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے جو قیامت قائم ہے. میرے دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ان کے اہل بیت سے محبت کرنا. میرے دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب اللہ سے محبت کرنا ہے. میرے دوست بزرگوں، کربلا کے میدان کا جو واقعہ ہوا ہے، جو عجیب و غریب واقعہ ہوا، یہ کلمہ پڑھنے والے کوفیوں نے دھوکہ دیا.
بار بار خطوط لکھے آپ یہاں تشریف لے آئے، خطوط پر خطوط لکھے جاتے ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ اگر آپ نہیں آئیں گے کل میدان محشر کے اندر، ہم آپ کے نانا جان سے یہ شکایت کریں گے، درخواست کریں گے، کہیں گے کہ ہم لوگوں نے آپ کو خط لکھ کر بلایا تھا، آپ تشریف نہ لائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خطوط لکھے جاتے ہیں کہ آپ جانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے منع کیا، کوفی دھوکے باز ہیں، دھوکہ دیں گے، انہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا ہے، آپ وہاں نہ جائیں، کہا ان سے میرا وعدہ ہے، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کے جائزہ کے لیے آپ بھیج دیتے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچتے ہیں، شہر کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف سے بیعت کر لیے، شہر کے لوگ بیعت کر لیے۔ ظہر کے وقت میں 40,000 کے تعداد میں آپ کے پیچھے لوگوں نے نماز ادا کی ہے، 40,000 کی تعداد میں ظہر کے نماز میں لوگوں نے نماز ادا کی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اور جب عبداللہ بن زیاد کو معلوم ہوا کہ جو ہے مسلم بن عقیل جو ہے حضرت ابراہیم کیا کہتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے ہیں، ان کے ہاتھ پر شہر کے لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے دولت کی گولی ماری ہے، کہا اگر کوئی ساتھ چھوڑ دے گا انہیں سونا دیں گے، انہیں چاندی ملے گی، نوکری ملے گی، ملازمت ملے گی۔ چنانچہ لوگ میرے دوست بزرگوں، جب عصر کی نماز آپ نے پڑھائی تو 18,000 لوگوں نے نماز پڑھا، باقی لوگ بھاگ گئے۔ اور مغرب کی نماز پڑھائی آپ نے تو 500 لوگ تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ چنانچہ جس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے اندر تشریف لائے، لوگ آگے پیچھے خدمت دائیں بائیں اس طرح سے انہوں نے دکھایا کہ آپ اطمینان ہو گئے ان کے طرف سے، کوفیوں کے طرف سے۔ آپ نے خط لکھ دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تشریف لے آئیں، بالکل حالات اچھے سازگار ہیں۔ چنانچہ میرے دوست بزرگوں، اور یہ جو ہے مغرب ہوتے ہوتے لوگ سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں، آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور گلیوں میں جاتے، اندھیرا ہے کہاں جائیں، گلی میں چلے جا رہے ہیں، جو ہے ایک مائی کے دروازے پر بیٹھ گئے ہیں، وہ مائی نکلتی ہے، بڑھیا کہتی ہے میرے دوست بزرگوں کہ آپ کون ہو، آپ کا کیا نام ہے؟ کہا میں مسافر ہوں، میرا یہاں کوئی نہیں ہے، میں اجنبی ہوں، لیکن دونوں جہاں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہوں، چنانچہ اہل بیت میں سے ہوں۔ چنانچہ وہ کہتی ہے آؤ میرے گھر میں تمہیں ہم پناہ دیتے ہیں، تمہیں پناہ دینا اپنا گردن اپنا سر دینے کے برابر ہے، لیکن آ جاؤ میرے گھر کے اندر، اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ہے اعلان ہو گیا ہے مسلم بن عقیل کو جو زندہ گرفتار کر کے لائے گا اسے یہ انعام دیے جائیں گے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے کوفی جو ہے انعام کے شوق میں، چاندی کے شوق میں، سونا کے شوق میں، اور جو ہے میرے نوکری کے شوق میں، پیسے دولت کے لالچ میں آ کر کے میرے دوستوں بزرگوں لوگ توڑنا شروع کرتے ہیں، توڑ بھاگ شروع کرتے ہیں، دائیں سے بائیں سے ہر طرف لوگ کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں، ان گڑیا سے بڑی مائی سے پوچھا گیا، کہا سب سے پہلے میرا جان لے لو، میرے سر قلم کرو تب تم وہاں تک پہنچو گے۔ اس گڑیا کو جو ہے سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ آواز سن کر کے آپ شیر تھے جن کے رگوں میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ اہل بیت ہیں، جن کے جو ہے رگوں میں میرے دوست بزرگوں اہل بیت کے خون ہیں۔ چنانچہ آپ جو ہے باہر نکلتے ہیں اور جو ہے آپ مقابلہ شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ تنہا مقابلہ کرتے ہیں، اپنا ملک بھی نہیں، بادشاہ اپنا نہیں ہے، تمام اجنبی لوگ آپ سے جو ہے مقابلہ کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو جاتے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹتے۔ چنانچہ آپ جو ہے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ ایک دشمن
دشمن نے جو ہے اس زور سے برچھی میں جو ہے مارا، ان کو جو ہے ان کے لبوں سے نکل گیا۔ میرے دوست بزرگوں، ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا اور انہیں 2 ٹکڑے کر کے جو ہے شہر میں پھینک دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ابھی چل چکے ہیں، آپ کو راستے میں اطلاع ملی ہے، ان کے ساتھ بڑے درد کے ناک کے ساتھ جو ہے انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے اعلان کے تمام لوگوں سے، جتنے میرے ساتھ لوگ چل رہے ہو، اپنے بچوں کو یتیم نہ کرو، بیوی کو بیوہ نہ کرو، جو چاہے یہاں سے آپ واپس ہو سکتے ہو واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ میرے دوست بزرگوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ ظہر کا وقت ہے، حور جو ہے آ کر کے فوجوں کے ساتھ آپ کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے، اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ ظہر کا وقت ہے، آپ فرماتے ہیں دشمنوں سے کہ تمہیں نماز ادا نہیں کرنی ہے۔ کہا نماز تو ادا کرنی ہے، لیکن میرے پاس پانی نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، جو ہے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میرے نانا جان کی امتی کا نماز قضا نہ ہو جائے، مشکیزے میں جو پانی بھرے ہوئے تھے پیش کر دیا۔ اپنے گھرانے کے لوگوں سے کہا انہیں پانی دے دو، یہ وضو کر کے اللہ کی نماز کو ادا کرے کہ میرے نانا جان کی امتی کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ میرے دوست بزرگوں، انہوں نے اس کے بعد سے ان سے جو ہے میرے دوست بزرگوں جو ہے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ بچے بھی شہید ہوتے ہیں، اہل بیت کے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ ایک مائی ایک اور اس کا لڑکا راستے میں کہیں سفر کر رہا تھا، کہا بڑی شور ہے بیٹا، ذرا جا کر پتہ لگاؤ کس بات کی شور ہے۔ جو ہے اس کا نوجوان سا لڑکا تھا، وہ دوڑ کر کے آتا ہے، آ کر کیا منظر دیکھتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں سے کھیلنے والے، داڑھیوں سے کھیلنے والے، کندھوں پر سوار کرنے والے، نہ جانے دونوں جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشانی میں کتنے بار بوسہ دیے ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ معاملہ دیکھا، وہ دوڑتا ہوا گیا اپنے ماں کے پاس۔ ماں گجب ہو گیا ہے، کیا ہوا بیٹا؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کے گھر والے جو ہے گلشن کی جو ہے چراغ کو اجاڑ دیا ہے۔ چنانچہ میرے دوست بزرگوں، ماں کہتی ہے بیٹا تو مجھے بتانے کیوں آیا ہے؟ تجھے مر جانا چاہیے تھا، وہیں ان کے ساتھ دے کر تمہیں اپنی جان کو قربان کر دینا چاہیے تھا، تم مجھے بتانے آئے ہو؟ کہا ماں اس لیے میں آیا ہوں کہ تاکہ آپ کو میں خبر دے دوں، میں صرف بتانے آیا ہوں، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ آگے آگے بیٹا دوڑ رہا ہے، پیچھے پیچھے ماں جا رہی میرے دوست بزرگوں، اور میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرتا ہے، بہت مقابلہ کرتا ہے میرے دوست بزرگوں، یہاں تک کہ دشمنوں نے اس کو گھیر لیا چاروں طرف سے، اور اس کا جب سر قلم کرنے لگا، ماں ادھر اپنے دامن کو پھیلائی ہوئی ہے، یا اللہ میرے سے ایک بیٹا ہے، میرے اس بیٹے کی نذرانے کو تو قبول فرما لے۔ ماں اپنے جھولی پھیلائی ہے، اپنے دامن پھیلائی ہے، یہ محبت ہے، اللہ اس کے رسول اس کے اہل بیت سے محبت ہے، بچے بچے سے محبت ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اپنے دامن کو پھیلا کر کے اللہ سے بھیک مانگتی ہے، یا اللہ میرا نوجوان بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، میں نے پیش کر دیا ہے، اس نذرانے کو تو قبول فرما۔ دشمن گھیرے میں لیتا ہے، اس جوان کا سر قلم کرتا ہے، اتفاق سے وہ سر پھینکا جاتا ہے، ماں کی جھولی میں آ کے سر خون سے لٹ پٹ وہ سر جوان کے بچے کا گر جاتا ہے۔ ماں روتی نہیں ہے، ماں آہ بکا نہیں کرتی، ماں چلاتی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتی ہے یا اللہ جو میں تیرے راہ میں دینے کے بعد میں واپس لیا نہیں کرتی۔ وہ نوجوان بچے کے اپنے بچے کو جوان بچے کے سر کو پکڑ کے میدان کی طرف پھینک دیتی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ قربانی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے محبت رکھنے والے میرے دوست بزرگوں، آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز سے دور ہیں، دین سے دور ہے۔ میدان کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی سبق ملتا ہے کہ باطل کے آگے کبھی سر نہ جھکانا، چاہے جو ہو جائے، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تم حق پر قائم رہنا۔ جو حق پر قائم رہتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی چمکاتا ہے، آخرت میں بھی چمکاتا ہے۔ اپنے زندگیوں کی اگر نماز کو قائم رکھنا، میدان کربلا کے اندر بچے بچے شہید ہو رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ 70 یا 80 تلوار اور جو ہے بھالے کے جو ہے زخم ہے آپ کے جسم پر، خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آپ سجدے میں جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے سر قلم کیا جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں روزی دیتا ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایسا سجدہ کیا ہے کہ آج تک انہوں نے سجدہ سے سر نہیں اٹھایا۔ ہمیں یہ پیغام ہے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد کو آباد کریں، اپنی زندگیوں کو نماز سے سجائیں، مسجدوں کو ہم آباد کریں۔ اگر ہم آخرت کی زندگی کو آباد کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر خوشیاں چاہتے ہیں، دنیا تو تھوڑے دن کے لیے ہوتا ہے، کل متاع دنیا قلیل۔ میرے دوست بزرگوں، ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے ہمیں آپ کی جانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں آخرت کے اندر سکون مل جائے، روزے محشر کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر مل جائے، جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، جسے حوض کوثر مل جائے گا، اس پریشانی تبیز سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ میرے دوست بزرگوں، ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر سے لے کے حشر تک ہم پل صراط بجلی تک گزر جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں، اپنی زندگیوں میں سجائیں۔ ہمارے نوجوان ادھر ادھر گھومتے ہیں، ان کے پاس اوقات ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، میں اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار عالی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اللہ تعالیٰ نمازی بنائے، مسجد کو آباد کرنے والے بنائے۔ ہم جہاں کہیں بھی رہیں، ہم نماز کے ساتھ رہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں رات کو زندگی گزارنے کی توفیق کی عنایت فرمائے۔ گر عظمت نبی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، گر عظمت نبی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو صلاۃ صوم حج سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے دستے کربلا سے یہ حسین کہہ رہے ہیں، مجھے دستے کربلا سے یہ حسین کہہ رہے ہیں، میرا سر کٹا ہے لیکن میرا سر جھکا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔